شیطان کبھی آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا چلو گناہ کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ سیدھا گناہ کی دعوت دے گا تو شاید آپ انکار کر دیں۔ اس لیے وہ ایک خوبصورت لفظ کا سہارا لیتا ہے، محبت۔ پھر آہستہ آہستہ باتوں سے دوستی بنتی ہے، دوستی سے عادت، عادت سے بے چینی، اور بے چینی انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ آج کی یہ گفتگو شاید کسی کی زندگی بدل دے، اسے آخر تک ضرور سنیے۔ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام تو محبت کو ایک پاکیزہ نعمت قرار دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر نعمت کا ایک پاکیزہ راستہ ہوتا ہے، اور محبت کا وہ راستہ نکاح ہے۔ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گناہ تک نہیں پہنچاتا، وہ جانتا ہے کہ دل کو آہستہ آہستہ قائل کرنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ چھوٹے قدموں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے صرف ایک میسج کر لو، پھر صرف دوست بن جاؤ، پھر صرف حال پوچھ لیا کرو، پھر دل کی باتیں شیئر کرنا تو غلط نہیں، اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب اس کا دل اللہ سے دور اور ایک انسان سے اس حد تک وابستہ ہو گیا ہے کہ اس کی خوشی اور غم نماز سے زیادہ اہم لگنے لگے۔ یہی شیطان کا سب سے خطرناک جال ہے، وہ گناہ کو کبھی گناہ بنا کر پیش نہیں کرتا، وہ اسے احساس، ضرورت، تقدیر اور محبت کا نام دے دیتا ہے۔ پھر انسان اپنے ہر غلط قدم کے لیے ایک بہانہ بنا لیتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن یاد رکھیں سچی محبت کبھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہیں دکھاتی۔ اگر کوئی تعلق آپ کو نماز سے دور کر دے، والدین سے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دے، دل میں بے چینی پیدا کر دے اور گناہ کو معمولی محسوس کروا دے، تو یہ محبت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی لیے وہ پہلے گناہ کو خوبصورت بناتا ہے، پھر اسے معمول بنا دیتا ہے، اور آخر میں انسان کے دل سے گناہ کا احساس بھی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت شیطان کے ہر دھوکے سے بڑی ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص اپنی غلطیوں کو پہچان لے، دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ ایسے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ کبھی کبھی جس شخص کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا، لیکن جس رب کے لیے ہم ایک آنسو بہاتے ہیں وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اپنے دل کو ایسے انسان کے حوالے نہ کریں جو بدل سکتا ہے، اپنا دل اس رب کے سپرد کریں جو کبھی نہیں بدلتا۔ یاد رکھیں شیطان کا سب سے کامیاب حملہ یہ نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر دے، بلکہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو محبت سمجھنے لگے۔ اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جو رشتہ اللہ کی رضا سے شروع ہوتا ہے اس میں سکون بھی ہوتا ہے، برکت بھی اور عزت بھی، اور جو رشتہ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو وہ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، اس کا انجام اکثر دل کے زخم، پچھتاوے اور آنسو ہوتے ہیں۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج ایک عہد کیجئے کہ اپنی محبت سے پہلے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، الحمدللہ۔ اور اگر آپ ایسی ایمان افروز، فکر انگیز اور دلوں کو بیدار کرنے والی باتیں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہمیں حلال محبت، پاکیزہ رشتوں اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔